آج 31 مارچ پیر کے دن عید الفطر ہندوستان میں منائی گئی، اور آج ہم یہاں پر آج شولاپور کی ایک قدیم عیدگاہ شاہی عالمگیری عیدگاہ میں جمع ہیں۔ میں ڈاکٹر حافظ سید احمد غوری نقشبندی، نائب شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے یہاں ان کی خصوصی دعوت پر حاضر آیا، اور یہاں پر بہت خوشی ہوئی۔ ایک بہت بڑا مجمع یہاں پر عیدگاہ میں نماز عید الفطر ادا کیا۔ غریبوں کا خاص طور پر آج خیال بھی رکھا جاتا ہے ان کو، تاکہ ہر گھر میں خوشی ہو۔ صدقہ فطر کا ہمارے پاس ایک سسٹم ہے کہ ہر ایک صاحب نصاب مالدار آدمی اپنے غریب بھائی کا بھی تعاون کرے، تاکہ ایسا نہ ہو ایک گھر میں خوشی ہو اور ایک غم میں فقر اور بھوکے رہیں۔ سب کھائیں، سب خوشحال رہیں، سب پڑھیں، سب آگے بڑھیں، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اور آج یہاں اس بڑے میدان میں یہی پیغام دیا گیا اور یہ دعا کی گئی کہ سارے ہندوستان میں، سارے ملک میں امن و سلامتی کے ساتھ رہیں، اور یہ ملک ہمارا امن کا گہوارہ بنے رہے، جیسا کہ کل تک بھی ہر مذہب کے لوگ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہاں پر اتحاد کے ساتھ بھائی بھائی بن کے زندگی گزار رہے تھے۔ آج کچھ لوگ مذہب کے نام پر ہمیں لڑانے کی اور نفرتوں کی دیوار بیچ میں قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان نفرتوں کا خاتمہ کریں، محبت کو عام کریں۔ کانٹوں کا جواب پھولوں سے دیں، پتھر کا جواب پھولوں سے دینے کی آج ضرورت ہے۔ تبھی ہمارا ہندوستان، جو پوری دنیا میں ایک اپنی شناخت رکھتا ہے کہ سب الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ہم ایک ہے، ہماری اس ایکتا کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، آج جو ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر، جی، تو آپ کی کیا اس میں رائے ہے؟ کیونکہ عام مسلمان وقف امینڈمنٹ کو لے کر آج بھی جو ہے گمشدہ ہے، کہیں نہ کہیں اس کو وقف کی جو جائیداد ہوتی ہے، پراپرٹیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس کو زیادہ نالج دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھیے، وقف کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ اگر اس کی اہمیت کو جاننے لگ جائیں لوگ، یہ صرف ایک مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غریبوں کا مسئلہ ہے۔ ہمارے بڑے لوگوں نے جو پیسے والے تھے، جائیداد والے تھے، انہوں نے اپنی پراپرٹیز صرف اس کے لیے رکھ دی ہے کہ اس کی جو بھی آمدنی ہوگی وہ فلاں غریب کو دی جائے، ان کی تعلیم پہ خرچ کی جائے، ان کی ترقی پہ خرچ کی جائے۔ تو پھر یہ صرف ایک اس کو مذہب سے جوڑ کے نہ دیکھا جائے۔ اگر ہم ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ میک ان انڈیا اور انڈیا کو اور ترقی دینا ہے، تو کیسے ترقی ہو سکتی ہے جب کہ آپ غریبوں کا جو چیز غریبوں کے لیے سہارا بن رہی تھی، اگر اسی کے اوپر ہاتھ ڈال دیا جائے تو پھر بتائیے غربت کا کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہم تو سارے لوگوں سے یہ خواہش کریں گے، آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے اگر اوقاف کا صحیح طور پہ تحفظ کیا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک بہت بڑا غربت کا حصہ ہمارے ہندوستان سے نکل سکتا ہے اگر اس کی حفاظت کی جائے۔ وقف پر جو ہے خود وہی مسلمانوں نے، جنہوں بہت سارے مسلمانوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اس کو لے کر جو ہے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، قبضہ کوئی بھی کر رہا ہے تو غلط ہے۔ قبضہ کوئی بھی کر رہا ہو، چاہے مسلمان کرے یا کوئی غلط کرے، جس کا حق ہے اس کو حق دیا جائے۔ اگر کوئی قبضہ کرنے والا غیر ہے تب بھی ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اگر ہمارے اندر کا بھی کوئی آدمی اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا اور اس سے بات رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ غلطی غلطی ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ ایک آخری سوال، وقف کو لے کر جو ہے ہندوستان میں دیش آزاد ہونے سے لے کر اب تک کتنے میڈیکل کالج بنائے گئے؟ ایسی کون سی چیز جو دنیا میں کہہ سکے کہ وقف کی جائیداد کو لے کر مسلمانوں کا بھلا ہو؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، آپ کو میں صرف ایک اس کا اگزامپل دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آج سے 1400 سال پہلے وقف کیا تھا، ان کی وہ وقف چیز آج تک اس کی حفاظت کی گئی۔ آج مدینہ منورہ میں وہاں پر ایک زبردست ہوٹل ہے، اور وہ ہوٹل کی آمدنی جتنی آتی ہے وہ ساری بینک میں جمع ہوتی ہے، اور آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، ساری رقم وہاں جمع ہوتی ہے اور غریبوں پر اس پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اور آپ اس کے علاوہ ہندوستان میں دیکھیے کہ کتنے وقف کی جو پراپرٹیز ہیں اور منشأ وقف کے تحت وہاں پر قبرستان بنائے گئے کہ فری میں لوگوں کی تدفین ہوتی ہے، تعلیمی ادارے قائم ہیں کہ بچوں کو مفت میں پڑھایا جاتا ہے، یتیم خانے تعمیر کیے گئے اور سبیلیں لگائی گئی بولی کھول کر، اور نہ جانے کتنے
اتنے مدارس کی شکل میں، ایجوکیشن سینٹرز کی شکل میں، یہ ایک بہت بڑا ایک وقف کا ایک وسیع جال ہے جس کے ذریعے قوم کل بھی فائدہ اٹھا رہی تھی، اور اس کا صحیح تحفظ کیا جائے تو آنے والی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔